السلام علیکم علامہ صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کا شاگرد، آپ کا غلام تھینک یو آسٹریلیا سر، سے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حمید تھینک یو. میرا نام ہے سر. چھوٹے چھوٹے سوال ہے، جی امید جلدی بھائی. مختصر کر کے. حمید، جی جی سر. ابوبکر جنگوی منتظر ہے، بام جی ان بلاسٹ کو لے کرنے لیں. کے لیے آیا ہوگا شاید. جی جی سر جی، میں نے محرم کے متعلق کچھ پوچھنا تھا، وہ باری جی. نہیں ملی. وہ آپ نے کہا تھا کہ بدعتی کی مجلس میں بیٹھنا حرام ہے، اس کا کیا مطلب تھا؟ تو حدیث شریف میں ہے، میں آپ کو دکھاؤں. بلے حدیث شریف میں ہے، کافی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے. من اصغى الى ناطق فقد عبده، فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. جو شخص کسی کی بات کو سنتا ہے، ایسا ہے کہ جیسے اس کی عبادت کر رہا ہے. اگر بولنے والا اللہ کے رضا کے موافق بات کرتا ہے تو یہ سننے والا اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور اگر بولنے والا شیطان کے رضا کے مطابق بات کر رہا ہے تو یہ سننے والا شیطان کی عبادت کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو یہ فرمایا جب آپ ایسے شخص کی باتیں سنتے ہیں جو وہ حق اور سچ کو ملا کر، کیونکہ خالص جھوٹ کوئی آپ کو نہیں سناتا، خالص بدعت کوئی نہیں سناتا. جی آپ کسی شخص کی بھی، سپاہی صحابہ کی والوں کے بھی آپ پروگرام میں جائیں، وہاں پہ سنیں، وہ ان میں حق باتیں بھی ہوتی ہیں. اس طرح نہیں کہ شروع سے آخر تک وہ جھوٹ بولے، سب کے سب بکواس، سب کے سب. اس طرح نہیں، اس میں حق باتیں بھی ہیں. قرآن کی آیت بھی پڑھے گا، اس کے ایک شاید دو تفسیر، صحیح تفسیر بھی کرے، صحیح ترجمہ بھی کرے، لیکن اس میں کیا ہے، وہ باطل بھی اس میں ملا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ لیکن یہ مختلف ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ اہل بدعت ہے، کسی بدعت کو پھیلانے کے لیے آیا ہے، وہ اس کو پھیلا رہا ہے حق اور باطل کو ملا کر، اور آپ اس کو سن رہے ہیں، تو اس کا سننا جائز نہیں ہے وہاں پہ مگر یہ کہ تقیہ کی حالت ہو. لیکن اگر یہ ہے کہ کوئی شخص اس کی باتیں صحیح ہیں لیکن کبھی کبھار اس کی غلطی ہو جاتی ہے، اس طرح تو یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. اگر کسی کی غلطی ہے نا، خطا ہے، جی جی کسی کو پتہ نہیں ہے، مثلا ایک اس کی سب باتیں صحیح ہیں، قرآن و سنت ہی سنا لیتا ہے، لیکن ایک جگہ وہ بھول جاتا ہے ایک بات کو یا خطا ہو، اس کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ معصوم تو صرف ائمہ اطہار علیہم السلام ہے. لیکن وہ اشخاص جو فاسد العقیدہ ہیں، کچھ صحیح بات آپ کو سنائیں گے، کچھ غلط بات آپ کو سنائیں گے، اور پھر حق و باطل کو مکس کر کے آپ کو سنائیں گے، تو ان کو باتوں کو سننا اہل بیت علیہم السلام نے شدید منع کیا. ایسا کہ آپ شیطان کی عبادت کریں. جی ہاں. میں اس کو سننے کے بعد ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا. پہلے پڑھتا تھا، اب جب مجھے پتہ چل گیا کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. عاشورہ میں نے خود اپنی نماز خود پڑھی تھی، جماعت ایک ساتھ تھی تو ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور نماز خود پڑھتا تھا. آپ بات کریں، اپنی میں آتا ہوں، میں کتاب لے کے آتا ہوں، آپ بات کریں. جی 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 اور مجلس کی فضیلت کے لیے جانا چاہتا تھا سر جی، ورنہ مجھے ان کی باتیں سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر امام وہ حسین مجلس قاتل. اگر صحیح باتیں کرتا ہے نا، وہ تو کوئی بات نہیں، وہ تو جانا چاہیے اگر صحیح نہیں بات ہو وہ رہی ہو وہاں پہ. خمینی ہاں، ولایت اگر فقیہ وہ والے ہیں. ہاں بالکل، اگر وہ بدعتی ہے تو اس کے باتوں کو سننا یہ شدید حرام ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ جی اللہ علیہ. الفروع من الکافی للکلینی، جزء سادس، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر صفحہ نمبر ہے 434 یا آخری 24 نمبر حدیث ہے اس باب میں. امام محمد باقر علوم علیہ السلام فرماتے ہیں، من اصغى الى ناطق فقد عبدہ. جو شخص کان لگا کے سنتا ہے ایک بولنے والے کو، ایسا ہے کہ اس کی عبادت کر رہا ہے. فإن كان الناطق يؤدي عن الله عز وجل فقد عبد الله. اگر وہ بولنے والا اللہ کی جانب سے اللہ کا پیغام، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ کو سنا رہا ہے، تو آپ نے اللہ کی یہ عبادت ہے. جی اس کی باتیں سننا ایسا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے. جی وَإِن كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ. لیکن اگر وہاں پہ جو آدمی بیٹھا ہے وہ بدعت آپ کو سکھا رہا ہے، ولایت فقی وغیرہ، یا مثلا کوئی ذاکر ہے جو غالی ہے، وہ آپ کو سنائے گا. تو اگر وہ بہرحال اگر وہ شیطان کی باتیں آپ کو سنا رہا ہے، فقد عبد الشیطان، آپ نے شیطان کی عبادت کی وہاں پہ بیٹھ کے. جی ہاں.
جی اور یہ آخری چیز سر جی، ہم عاشورہ میں جب گئے تھے، یہاں پہ عاشورہ میں فلسطین کے جھنڈے تھے، اور لا ہمیں الہ- بہت غصہ اور آیا. امام حسین علیہ یا السلام کو انہی شامیوں نے قتل کیا تھا نا. جی، ہاں اور یہ بدبختی کی بات یہ ہے کہ شیعہ ہو کر دوسرے دن کرتے ہیں، لیکن عاشورہ تو امام حسین کا دن ہے نا، یعنی بالکل. ایران کی سیاست کو یہاں پہ پروموٹ کرنا. اور ایک مولوی تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے کہہ رہا تھا کہ لبیک یا غزہ، پھر بعد میں لبیک خمینی، پھر تیسرے نمبر پہ اس نے کہا کہ لبیک یا خمینی یا لبیک یا حسین. تو اس نے امام حسین کو تیسرے نمبر پہ ڈال دیا اور توبہ توبہ. عاشورہ کو ایران کی سیاست میں بدل دیا. بہت دکھ ہوا مجھے. میں نے اور سوچا لوگوں نے کچھ نہیں آپ سے بولا. وہ والا آسٹریلیا نعرہ تو پاکستان والا سنا رہا تھا میں، وہ فلیگ آسٹریلیا اچھا میں اچھا میلبرن میں. اچھا. اور یہاں پہ تھوڑا جھگڑا بھی ہوا، اور میں نے ان کے بینر کو زمین پہ مار دیا. اچھا کیا آپ نے، ماشاء اور بہت غصہ ہے مجھے، اب کنٹرول نہ کر سکا میں اپنے آپ کو. یعنی ایک دن امام حسین کے لیے وہ ابھی جو ہے آپ دوسروں کو دے دے. اللہ. میں ان سے نفرت نہیں کرتا، بس اس لیے کہ بھائی امام حسین اتنا مظلوم ہے کہ ان کے شیعہ بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے، یعنی اسی قوم کو سپورٹ کر رہی جو امیر المومنین کی ولایت کے منکر ہے، اور یہ کو ہمیشہ قتل کرتے آتے رہے. یعنی جی کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ بہت دکھ ہوا، سوچا آپ سے جو ہے شیئر کر لوں. اور میرے تھینک یو پاس سر. اگر اللہ ہوتا وہ مولوی جو نعرہ لگا رہا تھا لبیک یا غزہ، میں تو شاید اسے ختم کر دیتا. یہ اچھا ہوا نہیں تھا، لیکن جی. اور اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاء اللہ آپ مرد ہے، اللہ مصب میں آپ آپ کا مرد ہے. یہ خادم ہوں. بزدل عورت یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ سامنے آ سکتے، بس لبیک یا خمینی لگا سکتے ہیں. اللہ آپ کو عزت دے. بہت ہے مہربانی آپ کی. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یا علی مدد. تھینک یو سر، تھینک یو سر. تھینک یو. بہت مہربانی. بہت مہربانی. اللہ آپ کو سلامتی دے.